السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی وائس آف کے آر، میں ہوں کاشف رضا۔ آج 18 ذی الحجہ یوم شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حوالے سے بات کرتے چلیں۔ نام مبارک عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنیت ابو عمر، لقب جامع القرآن اور ذو النورین۔ نسب آپ قریشی نسب سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ نے آغاز اسلام سے ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، 2 ہجرت آپ نے فرمائی تھی۔ مدت خلافت آپ کی 12 برس تک تھی۔ آپ نے 12 سال خلافت کو سرفراز فرمایا اپنی سربراہی سے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 82 برس تھی۔ 18 ذی الحجہ 35 ہجری جمعے کے دن آپ کو شہید کیا گیا۔ آپ کا نماز جنازہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ کو مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں مدفون کیا گیا۔ اور سب سے بڑی جو سعادت حضرت عثمان غنی کو بخشی نبی علیہ السلام نے، وہ یک کے بعد دوسری 2 صاحبزادیاں، پہلی کا انتقال ہونے کے بعد دوسری صاحبزادی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، اس لیے آپ کو ذو النورین یعنی کہ 2 نور والا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ اسلام کے تیسرے خلیفہ ٹھہرے اور آپ کا بہت بڑا مقام اور بہت بڑا مقام اور اسلام پر ایک قرض تھا آپ کا، کیونکہ آپ نے اپنی دولت کا بے انتہا حصہ اسلام کے دور آغاز میں خرچ کیا، اس لیے آپ کو غنی کا لقب بھی دیا گیا اور آپ کو غنی بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو شہادت آپ کی ہوئی، اکثر ہم سنتے رہتے ہیں اپنے علماء کرام سے، آپ کو مظلوم مدینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے تو جو آپ کے خلاف قوتیں تھیں، جو آپ کے خلاف لوگ تھے، آپ ان سے جنگ کا اعلان کر سکتے تھے، کیونکہ آپ کے لشکر میں آپ کو جن کا ساتھ حاصل تھا وہ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور آپ کے 2 صاحبزادے جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور دیگر بہت بڑے بڑے صحابہ کرام جو آپ کے لشکر میں یا آپ کے ساتھ موجود تھے، مگر آپ نے اپنے مخالفین سے جنگ نہیں چاہی، اسی لیے کہ تاکہ مدینہ منورہ نبی علیہ السلام کی سرزمین پر خون ریزی نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے دور حکومت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کے دن ہم، کیونکہ پاکستان میں ہم دیکھیں تو بہت بڑی تعداد میں احتجاج ریکارڈ کرایا جا رہا ہے، جمعے کی نماز کے بعد سے یہ احتجاج شروع ہو گئے تھے، اور پاکستان کی 3 بڑی جماعتیں جو ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں قرآن کے حوالے سے۔ ظاہر قرآن کو نسبت ہمیں اس وجہ سے میں نے جوڑی جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے، کیونکہ آپ نے قرآن کو جمع فرمایا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی تذلیل ہوتی ہے، قرآن کو جلایا جاتا ہے، اور بہت سی ویڈیو آئی ہیں، کہیں جانب قرآن کو نعوذ باللہ من ذالک فٹ بال کی طرح استعمال کیا گیا، اور بہت ہی زیادہ اسلام کے جو شعائر ہیں، نبی علیہ السلام کی حرمت پامال کی جاتی ہے، اور اسلام کے خلاف کھلا جو چاہے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کہیں سے کسی قسم کی کوئی پابندی عائد نہیں کی جاتی۔ 57 اسلامی ممالک ہیں، اور ہماری ایک فوج بھی قائم کی گئی ہے تمام اسلامی ممالک کی طرف سے، لیکن وہ کیا کر رہی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر دوسری جانب ہم دیکھیں، جو یہود و نصارہ ہیں، ان کی فوج ہے نیٹو، جو کہیں بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے کسی بھی ایسے چھوٹے ملک میں یا جن کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، تو نیٹو ان کو فوج دیتا ہے، ان کو ہر طرح کی جنگی سامان فراہم کرتا ہے جنگ لڑنے کے لیے۔ لیکن ہماری جو 57 ممالک کی فوج ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ ایک سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ شہباز شریف جو پاکستانی وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اعلان کیا تھا اس جمعے کو احتجاج کرنے کا، جو سویڈن میں واقعہ ہوئے قرآن پاک نظر آتش کے حوالے سے، اس پر احتجاج کر رہے تھے۔ تو میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں وزیر اعظم سے کہ آپ کس کے خلاف احتجاج کریں؟ احتجاج تو وہ کرتا ہے جن کے پاس حکومت نہیں ہوتی، احتجاج تو وہ کرتا ہے جو حکومت میں نہیں ہوتا، احتجاج تو وہ کرتا ہے کہ جن کے پاس کوئی اس طرح کے پلیٹ فارم نہیں ہوتا جہاں سے وہ جواب دے۔ آپ حکومت میں ہیں، آپ کو چاہیے آپ سویڈن سے سفارتی بائیکاٹ کریں، آپ انہیں ہر فورم میں جا کر ان کو جواب دیں۔ احتجاج کرنے کا جواز تو حکومت کا یا حکومتی نمائندوں کا یا حکومتی پارٹیوں کا بنتا ہی نہیں ہے۔ ایک تو سوال میرا یہ ہے، جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ احتجاج کس بنا پہ کر رہی ہیں؟
آپ سویڈن کے سفارت خانے میں جائیں، آپ انہیں بائیکاٹ کریں، سویڈن کے جو سفیر ہے آپ انہیں ملک بدر کریں، آپ ان سے باضابطہ سویڈن حکام سے بات کریں کہ پولیس کی موجودگی میں یہ قرآن نظر آتش ہوا، اس کی وجوہات ہمیں بتائی جائیں، کیونکہ ظاہر ہے حکومتی سرپرستی حاصل تھی تو پولیس نے اس شخص کو قرآن جلانے سے نہیں روکا۔ اور دوسری جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی، عمران خان اس وقت احتجاج کر رہے ہیں آج جمعے کے دن قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کے خلاف۔ تو ایک عجیب سی بات ہے کہ جب حکومت میں آپ ہوتے ہیں تو آپ کو احتجاج کرنے والے لوگ برے لگتے ہیں، جب آپ اپوزیشن میں آتے ہیں تو اپنے ووٹ بینک بنانے کے لیے اور پاکستانیوں کو یا مسلمانوں سے ہمدردی سمیٹنے کے لیے آپ احتجاج کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب آپ کی حکومت تھی فرانس میں، حکومتی سطح پر نبی علیہ السلام کی توہین کی گئی تو آپ نے کسی بھی سطح پر فرانس کو جواب نہیں دیا۔ 2-4 تقریریں کر لینے سے یا لیٹر لکھنے سے معاملے حل نہیں ہوتے۔ تو اس پر بھی مجھے بہت زیادہ تشویش تھی جو پی ٹی آئی نے آج احتجاج کی کال کی کہ آپ حکومت پہ تھے تب آپ نے کیا کیا، بلکہ جو لوگ احتجاج کرنے نکلے تھے، سفیر جو فرانس کا تھا اس کو ملک بدری کے حوالے سے وہ آپ سے مطالبہ کر رہے تھے تو آپ نے ان کو شہید کیا، ان پر شیلنگ برسائی۔ آج جب آپ حکومت میں نہیں ہیں تو آج آپ احتجاج کر رہے ہیں۔ اور تیسرا جو بڑا احتجاج ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے پورے ملک میں کیا جا رہا ہے، بشمول کراچی، لاہور اور جتنے بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اس احتجاج میں شرکت کیا۔ تو خیر احتجاج سے ہوگا کیا سوائے ایک پیغام جانے سے، اور اس احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن پھر وہ قطرہ قطرہ ہی صحیح ہم کچھ اپنے حصے کا ملاتے جائیں۔ تو احتجاج اس نظریے تو صحیح ہے کہ چلے ہم جو باہر کے حکام ہیں یا باہر کے جو لوگ ہیں انہیں یہ پتہ چلے کہ دنیا میں کہاں کہاں احتجاج ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو ٹھیس پہنچتی ہے اس طرح کے۔ اور اب اس دور پہ ہم آ کھڑے ہیں کہ ہم اپنے اسلام کو بچانے کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا ٹویٹ بھی میں نے پڑھا تھا کہ وہ امریکہ سے مطالبہ کر رہے تھے کہ ان چیزوں کو آپ دیکھیں اور آپ ان پر نظر ثانی کریں جو واقعات ہو رہے ہیں۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ امریکہ سے ہم کہیں گے جو غیر مسلم ہیں کہ آپ ہمارے مسلمانوں کی جو شعائر ہیں، قرآن پاک ہے، نبی اسلام کی حرمت ہے، آپ ان کی حفاظت آپ کریں۔ تو بہت ہی زیادہ تشویشناک صورتحال ہے ہمارے سربراہان کی جانب سے جو جس طرح کے بیانات آتے ہیں اس طرح کے واقعات کے بعد۔ دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں شہدائے بدر جیسے نڈر لوگ اور حکمران اور ایماندار لوگ نصیب فرمائے، کیونکہ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ اللہ پاک قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر لیا ہے، اللہ پاک اس کو ہم تمام لوگوں کو بھی اس کی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم قرآن کے لیے، حرمت اسلام اور نبی اسلام کی حرمت کے لیے کھڑے ہوں۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔